مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر فرمان لالا ہے اور پاکستان اسمبلی آف گاڈ کا میں پاسبان ہوں اور مختلف جگہ پر میں خدمت کر رہا ہوں، خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خدا کے خادم پاسٹر دانش پیٹر کا، جو کہ گریس نیٹ ورک کے CEO ہیں، میں شکرگزار جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں آ کر خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں، یہ کلام میں آپ تک پہنچا سکوں۔ تو میں خدا کے خادم کا شکر ادا کرتا ہوں، گریس نیٹ ورک کا، جو مختلف ملکوں میں انجیل کی خدمت کر رہے ہیں اور ٹی وی کے ذریعہ سے انجیل کو پھیلا رہے ہیں۔ میں اس بات کے لیے خدا کے ضرور شکرگزار ہوں۔ تو میں ضرور آپ تک کلام پہنچانا چاہتا ہوں، جو مجھے سن رہے ہیں ضرور ٹچ رہیے اور خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ خدا کے کلام لکھا ہے، جو خدا کے پاک کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ تو میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام خدا میں جو لکھا ہے، متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 33 آیت یعنی کہ 33 لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جن سب برکت پائیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کا پاک کلام ہمارے لیے ہے ہی باعث برکت ہے، اور خدا کے پاک کلام کو جب ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر خدا کا پاک کلام ہمارے لیے باعث سے برکت ہوتا ہے۔ تو میں ضرور آپ کو اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا، آج کے لوگ کن چیزوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ ان ساری باتوں سے نکل کر بادشاہی، راست بازی کی تلاش کرو گے تو جو آپ کی مراد ہے، جو آپ کی خواہشات ہیں، خدا اسے پوری کرے گا۔ اور خدا کے پاک کلام لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آج انسان کھو گیا ہے، آج انسان اپنی دوسری خواہشات، دوسری چیزوں میں تلاش میں لگا ہوا ہے، لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں فرماتا ہے کہ پہلے تم بادشاہی کی تلاش کرو، راست بازی کی تلاش کرو۔ یہ کلام یسوع سے اپنے شاگردوں سے کرتے ہیں، لیکن آج اگر ہم دنیا کی تلاش میں ہیں، دنیا سے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں یا ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر ملے گا تو وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر، کلام پر توجہ کرنے سے۔ اور آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے میں اس کی بادشاہی کی، راست بازی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ڈھونڈیں، ایسے تلاش کریں جیسے سونا چاندی کو ہم تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ خداوند کے بادشاہی کی، راست بازی کی تلاش کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں خدا بڑے کام کرے گا، اور جو ہماری ضرورت ہے، خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اگر تم راست بازی کی تلاش کرو گے تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ہمیں راست بازی کی تلاش میں نکلنا ہے، راست بازی کے لیے ہمیں بھوکے اور پیاسے ہونا ہے۔ اور جیسے کہ خدا کے پاک کلام میں متی کی انجیل میں مبارک آبادیوں میں
ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں سامنے آتی ہے، اور خدا کے پاک کلام میں متی کی انجیل 5واں باب اور 5ویں مبارکبادی میں یہ بات لکھی ہے، بلکہ 6 میں مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ میرے عزیزو، جو کوئی مبارک ہونا چاہتا ہے تو کلام یہ فرما رہا ہے، کلام یہ کہہ رہا ہے کہ مبارک ہے وہ۔ کون مبارک ہے؟ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ آج اگر کوئی شخص راست بازی کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، اندر تڑپ لگی ہوئی ہے کہ میں راست بازی کو تلاش کروں، راست بازی کی زندگی بسر کروں، تو میرے عزیزو، کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اور وہ سودہ ہوگا، وہ پاک روح سے ممور ہوگا، وہ شادمان ہوگا، وہ برکتوں سے ممور ہوگا جو کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام کو ہمیں جاننا کہ پہلے تم بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو۔ جو شخص آج بادشاہی اور راست بازی کی تلاش میں لگا ہوا ہے اور خدا کی نگاہیں ان پر ہیں اور خدا انہیں ضرور کثرت کی برکت دے گا اور برکتوں سے مالا مال کرے گا، اور خدا انہیں ہر وہ چیز جو اس کی دل کے اندر ایک خواہشات ہے خدا اسے پورا کرے گا، کیونکہ خداوند بے انصافہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہم خدا سے مانگتے ہیں خدا مہیا کرتا ہے، اور خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہماری بھوک کو، پیاس کو خدا دور کرتا ہے۔ لیکن جو شخص بادشاہی راست بازی کا بھوکا ہے، جو شخص پیاس رکھتا ہے، اور جو شخص راست بازی کا بھوکا ہے، اور راست بازی میں ہے کیا ہے، کیا چھپا ہوا ہے؟ ایمانداری اور خدا کے پاک کلام میں صداقت، دیانتداری، کھرا انسان جس کی زندگی کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، کھرا پن۔ اور جو کھرا انسان ہے، خدا میں چل رہا ہے، خدا کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندگی پائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے آسودہ ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے تو باعث سے برکت ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی باعث سے برکت ہوگا۔ اور اگر میں تھوڑا سا اس بات میں بتاؤں کہ اگر ایوب کی زندگی میں جاتے ہیں تو وہ راست باز تھا، وہ اپنے خدا کی بات کو مانتا تھا، وہ اپنے خدا کے ساتھ ٹائش تھا، وہ اپنے خدا کے ساتھ چلتا تھا، یہاں تک کہ چیلنج اس سے بہت ہوئے، لیکن اپنے خدا کو نہیں بھولا، اپنے خدا کو نہیں چھوڑا، اپنے خدا میں چلتا رہا ہے، اپنے خدا میں قائم رہا ہے۔ اور بائبل فرماتی ہے میرے عزیزو کہ مرد دم تک کبھی خداوند کے وہ تابع رہا ہے، یہاں تک کہ موت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، لیکن اپنے خدا سے لگ نہیں ہوا، اپنے خدا کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ راست باز تھا۔ جو راست باز شخص ہے، جو راست بازی کی زندگی بسر کرتا ہے، ابلیس اسے کتنا بھی تنگ کرنا چاہے، ابلیس اسے کتنا بھی دوسری طرف برگشتہ کرنا چاہے، وہ کبھی برگشتہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے خدا میں قائم رہتا ہے۔ تو بائبل فرماتی ہے کہ اس پر مشکلاتیں آئیں، دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، لیکن اپنے خدا میں قائم رہنے کے سبب سے خدا نے آخر کار بھی پھر بھی اس کو برکت دی، اور خدا نے اسے ڈبل پورشن میں خدا نے اسے برکتیں عطا کی۔ بے شک
جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں لیکن خدا پھر بھی ہمیں چھوڑتا نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں خداوند سے برکت حاصل کرنے کے لیے، آسودہ ہونا کے لیے لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ اور آخری آیت میں 10ویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ جو ستائے جاتے ہیں، بے شک دنیا میں کتنا بھی ستائے، دنیا میں کتنی بھی اس میں لے جائے، لیکن جو خدا کے وفادار ہیں وہ خدا میں چلتے رہتے ہیں اور خدا ان کی زندگی میں بڑے کام کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں جو فرمایا جاتا ہے، فرمایا گیا ہے، خداوند اسے ضرور برکت دیتا ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں اس دنیا کے لوگوں، اس جہان کے لوگوں، اپنے خداوند پر اعتقاد رکھو، اور اس پشت کے لوگوں خدا کے کلام کا لحاظ کرو۔ تو میں ضرور اس بات کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے پاک کلام میں کہ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ لیکن ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کام کرے، خداوند آپ کے گھرانے کو بھرے گا، خدا کو پاک روح سے بھرے گا، خدا آپ کی زندگی کو بحال کرے گا۔ لیکن آخری بات کر کے میں ضرور سے کلوز کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے حوصلے کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ کلام خدا میں رومیوں کے خط میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، پالوس رسول اس کو بیان کرتے ہیں۔ خدا کے پاک 10ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے، اور وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا، یعنی کہ جو راست بازی پر عمل کرتا ہے وہ زندہ رہے گا۔ تو آج میں آپ کو سب کو کہنا چاہتا ہوں، جو کلام سن رہے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو راست بازی پر عمل کریں، راست بازی کی زندگی گزاریں، تو خدا آپ کو کثرت کی برکت دے گا اور خدا کا نام عزت اور جلال پائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، اور خداوند کے پاک کلام میں جو کچھ لکھا ہے وہ میرے لیے آپ کے لیے باعث سے برکت ہے۔ تو آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے، میں ضرور آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اور برکت کی دعا مانگنا چاہتا ہوں۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے۔ خداوند آسمانی باپ، میں شکرگزاری کرتا ہوں اس کلام کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو خدا کثرت کی برکت دے۔ خدا اس وطن پاکستان میں امن اور سلامتی کی میں دعا کرتا ہوں۔ خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے خدا سب کی مدد کر، اور خدا خاص کر کے گریس نیٹ ورک کے لیے، پاسٹر دانش کے لیے اور خداوند ان کی ساری ٹیم کے لیے میں برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں، بڑھوتی کی دعا کرتا ہوں۔ خدا اپنے ہاتھ کو بڑھا کر انہیں خدا ہمیشہ کے لیے بڑھاتا چلا جا، اور جتنی برکتیں تو نے اپنے بندہ کو، اس کے خاندان کو، اس کی ٹیم کو دی ہیں، وہ سب کے سب محفوظ رہیں۔ خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے مدد کر۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام سے، آمین۔